يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 دوبارہ دیکھ لیں۔ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ فسالت اودیۃ بقدرہا، بھر گئی ندی نالے اپنی وسعت کے مطابق۔ فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، اس پانی کے اوپر جھاگ آ گئی۔ ومما یوقدون علیہ فی النار، اور جو تم تپاتے ہو آگ کے اوپر، ابتغاء حلیۃ، زیورات حاصل کرنے کے لیے، او متاع زبد مثلو، یا مختلف طرح کے سامان بنانے کے لیے، اس کے اوپر بھی اسی طرح کی جھاگ آتی ہے اوپر۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں۔ فاما الزبد، پس جو جھاگ ہوتی ہے، فیذهب جفاء، وہ سوکھ جاتی ہے، جھاگ سوکھ جاتی ہے۔ واما ما ينفع الناس، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح سے اللہ مثال کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی حق اور باطل کی مثال اللہ کیا دے رہے ہیں؟ باطل کی مثال دے رہے ہیں اوپر جھاگ سے۔ جو جھاگ ہوتی ہے عارضی طور پہ اوپر اٹھتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے۔ سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جب موجیں اوپر کی طرف جاتی ہیں تو جھاگ آتی ہے۔ یہ سیلاب کے اوپر اگر آپ دیکھیں کبھی غور سے تو اوپر جھاگ آئی ہوتی ہے پانی کے، تو جب وہ سیلاب ایک جگہ پہ جا کے ٹھہرتا ہے تو کیا ہوتی ہے، وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کوئی بھی زیورات وغیرہ کو پگھلانے کے لیے، جب لوہے کو چاندی کو سونے کو جب آپ پگھلاتے ہیں نا، تو عارضی طور پہ جھاگ اٹھتی ہے اوپر سے، کچھ عرصے کے بعد وہ جھاگ خشک ہو جاتی ہے۔ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جھاگ کو تعبیر کیا ہے باطل کے ساتھ۔ باطل ہر وقت، ہر قوم میں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ سر اٹھاتا ہے، غالب آتا ہے۔ جس طرح وہ جھاگ بظاہر حق کے اوپر غالب آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے باطل قوتیں بھی کچھ ٹائم کے لیے غالب آتی ہیں، لیکن ان کا دوام نہیں ہوتا، وہ آ کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ اب آپ اس مثال کو پھیلاتے جائیں، بے شک آپ اس کو اپنی ذاتی زندگی سے کے اوپر اس کی تطبیق کر لیں۔ جو گناہ کر رہے ہیں، گناہ باطل ہیں، وہ اس گناہ کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے آپ کی اپنی ذات کو۔ اگر آپ اور اوپر لیول کے اوپر آئیں تو یہ کفر جو اس ٹائم پہ دندنار ہے، امریکہ، اسرائیل، جو اس ٹائم پہ بہت اچھل کود کر رہے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، جس کے اوپر جاتے ہیں وہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور اس ٹائم پہ وہ اپنے طاقت کے نشے کے اندر چور ہیں، ان کی مثال جھاگ کی طرح ہے۔ یہ کچھ عرصے کے بعد اس جھاگ کو اللہ ختم کر دیں گے۔ آپ پیچھے ماضی کے اندر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انسانیت کی، ایسی جھاگ اٹھتی رہی ہے۔ وہ فرعون کی شکل میں بھی تھی، وہ نمرود کی شکل میں تھی، وہ قارون کی شکل میں تھی، وہ قوم جو ظالم بادشاہ مزید گزرے ان کی شکل میں تھی۔ وہ جھاگ ایک وقت آتا ہے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ وقت آئے گا انشاءاللہ، قریب ہے، دور نہیں ہے، کہ یہ جھاگ بھی بیٹھ جائے گی۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جو اپنے رب کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، ان کے لیے الحسنی بہترین اجر ہے۔ والذین لم یستجیبوا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، وہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، وہ کل قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے سمیٹ کر ہم اللہ کو فدیتاً دے دیں اور اپنی جان چھڑا لیں، اور تو کچھ نہیں، کم از کم مر کے مٹی ہو جائے، لیکن ان کے اس فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے ساتھ ان کا بہت برا حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے آنکھیں بند کر لے اور اندھا بن جائے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ۔ الذین، عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ پہلا وصف ان عقل مند لوگوں کا، یوفون بعہد اللہ، اپنے جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا، سب سے پہلے کیا وعدہ اللہ سے کیا؟
الستو بربکم عالم ارواح کے اندر، اور بائی ڈیفالٹ دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان اللہ کی عبادت کا عہد کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمانوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ اللہ کی مانیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ تو یہ جو وعدہ ہے، اللہ سب سے عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے اس کی وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ وعدہ بندوں سے بھی کیا جاتا ہے، وہ تمام جو وعدہ آپ نے کسی انسان سے کیا تو وہ وعدے بھی پورے کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یصلون بما امر اللہ، جو جوڑ کر رکھتے ہیں ان رشتہ داروں سے ما امر اللہ بھی، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جوڑ پیدا کیا جائے، قطع تعلقی نہیں کرتے۔ قطع تعلقی کرنے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور آگے لیلۃ القدر آئے گی انشاءاللہ، تو ایسے جو قاطع ہوتا ہے، لا يدخل الجنت القاطع، او کما قال علیہ السلام، جو قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے رشتہ داروں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے، جائیداد کے ڈسپیوٹس کی وجہ سے، یا اور ادنا سی ریزن کی وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایسی جو لیلۃ القدر جیسی عظیم و شان راتیں، اس کی بخشش ان راتوں میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ نے گناہ کا تدارک کر لیا، پھر تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے قطع تعلقی ختم کر دی، صلہ رحمی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر اور بیان کیا کہ سل من قطعک، جو تیرے سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو توڑے اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو تجھے تکلیف پہنچائے اس کے اوپر تو احسان کا معاملہ کر۔ احسان یعنی کہ ایک طرف ایک بندہ تکلیف پہنچا رہا ہے، دوسری طرف اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ الٹا اس تکلیف کو معاف بھی کرتے ہیں، الٹا ان کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق دیں۔ دوسرا وصف عقل مند کون؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، تو وہ ایمان والوں کا جو عقل مند لوگ ہیں ان کا وصف کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ، جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جن رشتوں کا، اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ان یوصل ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے برے انجام سے ڈرتے ہیں۔ اگلے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ صبر کا مطلب لٹرل کانٹیکس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کسی تکلیف کے اوپر صبر کرنا، اور نیکی کے اوپر دوام اختیار کرنا بھی صبر ہے۔ جیسے آپ ماشاءاللہ استقامت سے آ رہے ہیں تو یہ صبر ہے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو مال اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا اعلانیہ طور پہ، سرًّا چھپا کر، وعلانیةً اعلانیہ طور پر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی ہو جاتی ہے ان سے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کو فوراً نیکیوں سے بدل لیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اللہ کے ہاں، بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ جنات، کہاں پر؟ جنات میں، عدن، جنات عدن، جو ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی، جو ہمیشہ کے باغات ہوں گے۔ یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان جنات میں۔ ومن صلح من آبائہم، صرف اکیلے داخل نہیں ہوں گے، پوری فیملی ان کی داخل ہوگی، پوری فیملی۔ ومن صلح، لیکن نیک، جو نیک، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہوں گے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں جو نیک ہوں گے، وہ سب اکٹھے پوری فیملی جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے قرآن میں کہا اے لوگو خود بھی اللہ کی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اصل معنوں میں خیر خواہ ہیں تو ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ کل جنت کے اندر وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ جو نیک ہوں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ آپ نے کل دیکھ لیا، تو جو نیک ہوں گے وہ پوری فیملی جنت میں داخل ہوگی۔ جب وہ داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب وہ جنت میں آئیں گے تو ان کی جنت کے جتنے دروازے ہوں گے، یدخلون الملائکہ، داخل ہوں گے سارے ملائکہ ان کی جنت میں، اور ان کا استقبال کریں گے۔ من کل باب، ہر ملائکہ جو ہے نا، وہ تمام ملائکہ جنت کے تمام دروازوں سے آئیں گے
اور انہیں کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، یو آر ویلکم in this beautiful Jannah of Jannah which is made explicitly for you by your Lord اللہ سبحانہ. تو آئیں گے، سلام کریں گے، وہ آپ کو ویلکم کریں گے، کہیں گے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. یہ ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا. آپ کو دیکھیں کوئی اچھی ٹیم اگر اچھا پرفارم کرتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے ویل ڈن، ویل ڈن. تو یہ فرشتے آ کے ویل ڈن نہیں کہہ رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے اے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو آقا. یہ سلام کر رہے ہوں گے، آپ پر سلامتی ہو میرے آقا، آپ کیا کیا تھا آپ نے دنیا میں؟ سلام علیکم بما، سلام علیکم بما صبر تم، جو تم نے دنیا میں صبر کیا. کس چیز کے اوپر صبر کیا؟ نیکیوں کے اوپر صبر کیا. نیکی صرف رمضان کے سیزن کے لیے نہیں ہے، نیکی پورے سال کے لیے. حتی زرتم المقابر، قبر تک اس نیکی کو ساتھ لے کر جانا ہے. تو نیکی کی وہ کیا کہیں گے ملائکہ؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبر تم، چھٹی کرنے والے نہیں، چھٹی کرنے والے نہیں، بما صبر تم دنیا میں جم کے آتے رہے. فنعم عقبی الدار، کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نگاہ جھکا لے اللہ کے خوف سے. ٹھیک ہے، اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے اللہ قیامت میں، جنت میں اس شخص کا اس ایک عمل کی وجہ سے. جنت میں ایک حور سے نکاح کر دیتے ہیں. تو آپ دن میں ایسی سینکڑوں حوریں اکٹھی کر سکتے ہیں. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین، اس کے بعد وہ یہ عقل مند لوگ کیا کرتے تھے؟ ینقضون والذین ینقضون عہد اللہ. دوسری طرف جو مجرم تھے ان کا قصور کیا تھا جو جہنم میں ہوں گے؟ ینقضون عہد اللہ، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ دیا. لا الہ الا اللہ پڑھا تو صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل نہیں کیا. من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جن رشتوں کا اللہ نے جوڑنے کا کہا تھا انہیں دنیا میں توڑ کر آئے. أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں فساد مچایا کرتے تھے، لوگوں میں لڑائیاں کروایا کرتے تھے، پھوٹ ڈلوایا کرتے تھے. اور فساد کا مطلب یہ بھی ہے کہ گناہ جو ہے وہ فساد ہے. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور بدترین گھر ہوگا ان کے لیے جہنم کی شکل میں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ذات ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے. ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا، اور بہت سے لوگ بس دنیا کی زندگی میں ہی خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی میں ہی بس وہ دے آر ویری سیٹسفائیڈ. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک پینٹ ہے، پینٹ بھی نہیں ہے، پینٹ بھی نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کیا کہتے تھے؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، کیوں نہیں ہمارے منہ مانگے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظہور کر دیے جاتے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. تم گمراہ ہو چکے ہو. ہدایت کسے دیتے ہیں؟ یہ وہ آیت آگے جو میں بار بار آپ کو پڑھ کے سناتا رہا ہوں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت کسے دیتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے، بڑھتا ہے، تو اللہ اس کے لیے رستے ہدایت کے کھول دیتے ہیں. الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہے اللہ کی یاد میں. الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی قلوب کو، دلوں کو سکون اور راحت ملتا ہے. موسیقی میں راحت نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی میوزک روح کی غذا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، روح کی غذا ہے، لیکن کس روح کی غذا ہے؟ بد روح کی غذا ہے. جو بری روح ہوتی ہے اس کی غذا ہے. جو بری روح ہوتی ہے، جو گناہ کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس روح کی غذا ضرور ہے، نیک روح کی غذا نہیں. اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، آپ جھوٹے ہیں جو ایسے دعوے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ورڈ جب قرآن کے اندر آتا ہے نا تو یہ الرٹ ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ، اللہ کی یاد میں ہی تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے. لوگ آج سکون کی تلاش میں ہیں. پیسہ ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، لیکن دلوں میں سکون نہیں ہے، رشتوں میں محبتیں نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب.
رشتے ہیں، مال پیسہ ہے، لیکن درمیان میں اللہ نہیں ہے. جب رشتوں کے اندر سے اللہ نکل جاتا ہے، اللہ کی یاد نکل جاتی ہے، اس پیسے کے اندر اللہ نہیں رہتا، تو وہ پیسے کے اندر بڑھوتری بھی نظر آ رہی ہوگی لیکن وہ سکون کا ذریعہ نہیں بنتا. اسی لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، دے آر ان ڈیپ ٹربل. وہ انزائٹیز ڈپریشن کے اندر شکار ہیں. شادیاں ہوتی ہیں 2 سال کے بعد ڈائیورسز. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی سے بھری ہوئی ہے اس ٹائم پہ. اور آپ کسی بڑے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں، یو وڈ بی امیزڈ کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس غریب نہیں آتا علاج کروانے کے لیے، اس کے پاس عمرا آتے ہیں. میرے ایک بہت پاکستان کے ٹاپ لیول کے سائیکالوجسٹ ہیں میرے جاننے والے، تو کہتا ہے میرے پاس جرنلز آتے ہیں، جرنلز، آرمی آفیسرز، جرنلز، پولیٹیشینز، ایم پی ایز، یہ 20 کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والے آتے ہیں. ڈپریشن، رات کو نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی نیند؟ کیونکہ زندگی میں اللہ نہیں ہے. دے ہیو ٹو ٹیک سلیپنگ پلز. نیند کے لیے بھی سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں، ڈرگ لینے پڑتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے. میرے سامنے ایک دفعہ میں ایک جگہ کھڑا ہوا تو ایک شخص آیا، اس نے پوری ایک نارکوٹکس آئٹم تھی نیند والی، ایک فارمیسی پہ کھڑا، اس نے وہ پوری ڈبی بائی کی اور پوری 30 گولیاں اس نے اکٹھی اپنے ہاتھ میں رکھی اور فوراً اسی ٹائم پہ پانی میں 30 گولیاں کھا گیا ہائی ڈوزیج کی. وہ فارمیسی والا اور میں اس کا منہ دیکھتے رہ گئے. وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا کروں؟ ہی واز سو فرسٹریٹڈ. جس کو نیند نہ آئے نا، آپ اس کی فرسٹریشن کا اندازہ لگائیں. دین میں ابھی رمضان کی بات ہے، بات لمبی ہو جائے گی. یہ میں کچھ دنوں پہلے میں نے گھر سے نکلا نماز کے لیے، تو ایک گاڑی میں ایک بندے نے مجھے روکا. اس نے کہا آپ نے یہ کوئی آپ کو گاڑیوں کی آواز، موٹر سائیکل کی آواز آتی ہے؟ میرا کوئی نیبر ہی تھا دور کا پچھلی لین میں شاید رہتا تھا. آپ کو ایک موٹر سائیکل بائکس کی آواز آتی ہے؟ اس نے میرا نیند حرام کی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے تو آج تک نہیں محسوس کی نیند، یہ موٹر سائیکلس کی آواز. تو وہ بیچارہ اپنے چہرے سے نظر آ رہا تھا، وہ اس کو نیند نہیں آتی تھی. میں اس کو جو فیس ریڈنگ کر رہا تھا، اس کو نیند نہیں آتی تھی. اور وہ گاڑی میں نماز پڑھنے نہیں نکلا تھا باہر، وہ بندہ ڈھونڈنے نکلا تھا موٹر سائیکل والا جو باہر اس کی نیند اڑا رہا تھا. تو اللہ کی یاد، دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں. دیکھیں انسان کے 2 کمپوننٹس ہیں. میں معذرت اس میں تھوڑی سی بات کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. انسان کے جسم کے 2 کمپوننٹس ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم اس زمین سے بنا ہے، اس کی جتنی ضروریت اس زمین سے حاصل ہوتی ہیں. روح اللہ کا امر ہے، روح اوپر سے آئی ہے. اس لیے اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جو اللہ کے احکامات ہے اس سے. جسم کو سکون کہاں سے ملے گا؟ زمین کی چیزوں سے، کھانے پینے اور باقی طرح کی چیزوں سے. لیکن روح کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جب یہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب یہ اللہ کے احکامات مانے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، تب اس کو سکون ملے گا. الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کی، طوبی لہم، ان کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہوگا. کذالک ارسلنا فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن. پہلے بہت سی قومیں آئیں جن کے پاس اس قرآن کی کتابوں کی تلاوت کی جاتی رہی، ان کے انبیاء تلاوت کرتے رہے، لیکن وہ ان آیات کا انکار کرتے رہے. قل ہوا ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، والیہ متاب، اور میں اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا. ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، یہ آپ سے معجزات مانگتے ہیں، اگر بالفرض ایسا ہوتا، ولو ان قرآنا، کہ اس قرآن کو سن کر، سیرت بہ الجبال، پہاڑ چل پڑتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، یا مردے زندہ ہو جاتے. بل للہ الامر جمیعا، اللہ یہ تمام کام کرنے کے اوپر قادر ہے. یہ تب بھی ایمان نہ لاتے. اگر یہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا اور پہاڑ جھومنا شروع ہو جاتے، زمین پھٹنا شروع ہو جاتی، مردے زندہ ہو جاتے، یا آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں، اگر ایسے بڑے بڑے معجزات بھی آ جاتے ہم آپ کو بتا دیتے، یہ ایمان نہ لاتے. بل اللہ امر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا.
اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت زبردستی ان کے اوپر مسلط کر دیتا، لیکن اللہ ہر بندے کو کے اوپر ہدایت کو زبردستی مسلط نہیں کرتا. جو چاہتا ہے ہدایت پہ نا، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله. یہ جو کفار ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، ولا يزالوا الذين كفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ ہمیشہ تصیبہم ان کو پہنچتا رہے گا بما صنعوا ان کے برے اعمال کی وجہ سے، قارعۃ ایک گھڑ کھڑانے والی، او تحل قریبا من دارہم یا ان کے گھروں کے پاس کچھ نہ کچھ حادثات ہوتے رہیں گے، حتی یاتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آ جائے. یعنی ان کفار اللہ کے نافرمانوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے عذاب آتے رہیں گے. کبھی وہ عذاب ایران کے بیلسٹک میزائل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جو اس ٹائم پہ الحمدللہ تعالیٰ وی کے اندر اوپر بھی جو ہے نا لینڈ ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، قرآن مسلمان کے لیے دو چوائسیز ہیں جو ہم پڑھ کے آئے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. اے کفار، تم ہمارے بارے میں کس چیز کی تمنا کرتے ہو؟ دو میں سے ایک کامیابی ہوں گے، دو میں سے کون سی کامیابی تم چوز کرنا چاہو گے؟ یا تو ہم مریں گے شہید ہو جائیں گے، یا اگر ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے تو غازی بن جائیں گے. تو ہمارے لیے تو دونوں کیسز کے اندر ون ون سچویشن ہے. شہید مر گئے تو شہید، زندہ رہے تو غالب. تو یہ جو کافر ہیں، ان کے اوپر اللہ کوئی نہ کوئی چھوٹا سے بڑا، کبھی وہ ٹورنیڈو کی شکل میں ہو سکتا ہے، کبھی وہ ارتھ کویک کی شکل میں ہو سکتا ہے، کبھی وہ کچھ ہو سکتا ہے، کبھی کچھ ہو سکتا ہے. حتی یاتی وعد اللہ، قیامت کی صبح تک کسی نہ کسی شکل میں ان کے اوپر عذاب آتا رہے گا، بما صنعوا ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. بہت سی پہلی قوموں نے مذاق اڑایا اپنے رسولوں کی دعوت کا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر پکڑا اللہ کے عذاب نے ان کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھ لو کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ کیسے رہی قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو، اور جو ہے وہ قوم نوح کو. کل سورہ ہود کی ساری باتیں آپ لوگ دیکھ کر آ چکے. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، کیا وہ ذات جس نے تھاما ہوا ہے ہر نفس کو، بما کسبت جو وہ کماتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہے جو تم اعمال کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، ڈیپلی آبزرو کر رہا ہے. وجعلوا للہ شرکاء، اور دوسری طرف تمہارے وہ شرکاء ہیں جن کو کچھ علم نہیں ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کل سموہم، تم نام تو لو ان کے جن غیر اللہوں کو تم پکارتے ہو. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم تنبئونہ، کیا تم پکارتے ہو، بتاتے ہو اللہ کو ان چیزوں کے بارے میں جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے؟ یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، اللہ کو ان کی ملوکیت کا کوئی علم نہیں ہے، ان کی بادشاہت کا کوئی علم نہیں، لیکن تمہیں علم ہے. وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کفار کے لیے ان کے مکر کو مزین کر دیا ہے، ان کی پلاننگز کو مزین کر دیا ہے. وَصُدُّوا عَن سَبِيلٍ، یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، دنیا میں بھی عذاب آئے گا ان کے اوپر، دنیا میں بچیں گے نہیں انشاءاللہ. ولا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب بڑا ہے. وما لہم من اللہ من واق، اس آخرت کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا. مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا وعدہ ایمان والوں سے کیا جاتا ہے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اکلوہا دائم، اس کا جو پھل ہے دائمی ہے. یہ نہیں ہے کہ سیزنل نہیں ہوگے فروٹس وہاں پہ، کہ یہ جو ہے نا آم گرمیوں میں آئے گا اور سردیوں کے کون سے پھل ہوتے ہیں، مالٹا، کینو جو ہے نا سردیوں میں آئے گا. سیزنل نہیں ہوں گے اور ہمیشہ کم نہیں ہوں گے، کوالٹی بھی کمی نہیں ہوگی، کوالٹی بھی امپروو ہوگی، کوانٹٹی بھی بڑھے گی. اکلوہا دائم، اس کا جو پھل ہے ہمیشہ کا ہے. وظلھا، اور جو اس کا گہرا سایہ ہے وہ بھی دائمی ہے. تلک عقبی الذین، اللہ علم وہ سایہ کی کیا شکل ہوگی، لیکن وہ سایہ راحت اور سکون کا ذریعہ ہوگا. جیسے آپ کسی ناردرن ایریاز میں جائیں اور بادل کی جو ہے نا وہ پہاڑوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور نیچے سبزہ اوپر سیاہ بادل، تو کیا عجیب ایک منظر جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تلک عقبی الذین اتقوا، کس کے لیے تیار ہے جنت، یہ انجام کس کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں. وعقبی الکافرین النار، دوسری طرف وہ جو کافر ہیں اللہ کے نافرمان، ان کے لیے کیا ہے، النار، جہنم. والذین آتیناہم الکتاب، اور ایمان والے کون ہیں، جو انہیں دی گئی کتاب، یفرحون بما انزل الیک، وہ اس قرآن کے اوپر خوش ہیں کہ اللہ نے جو
احکامات دیے وہ اپنے دل میں اس کے اوپر بوجھ نہیں محسوس کرتے، وہ یفرحون، وہ اس پہ خوش ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَ، لیکن دوسری طرف دوسرے لوگ کون ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما امرتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں ایک اکیلے اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، میں اسی کو پکارتا ہوں، والیہ مآب، اور وہی اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے پاس اپنا حکم نامہ اس قرآن کی شکل میں بھیج دیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ تمہارے سے جو قرآن کے اندر آ رہا ہے، حکمن، حکم نامہ، ٹھیک ہے، انسٹرکشن مینول اللہ نے تمہاری طرف قرآن کی شکل میں بھجوا دیا ہے، یہ تمہارا انسٹرکشن مینول ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس کے آ جانے کے بعد، اس انسٹرکشن مینول کے آ جانے کے بعد اگر تم اتباع کرو گی اپنی خواہشات کی، جو من چاہی زندگی گزارو گے، بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی، تو یاد رکھو اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا واق، اور نہ اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، جتنے بھی رسول پہلے آئے ان کی بھی بیگمات تھیں، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ تم کہتے ہو جی بیوی بچے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، فیملی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، فیملی کی ضروریات کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ جتنے انبیاء پہلے گزرے وہ سب بال بچے دار تھے، ان کی فیملیز تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ تم انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، ہاں فرق یہ تھا کہ ان کے اوپر اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اللہ کسی نبی کے لیے یہ جو ہے نا قابل عمل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ اپنے پاس سے لیں مگر جب اللہ چاہے۔ لکل اجل کتاب، ہر چیز کو اللہ نے اس کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جسے اللہ چاہتے ہیں مٹاتے ہیں، ویثبت، یعنی یہ آیت قرآن کے بارے میں، یمحو اللہ ما یشاء، قرآن کے اندر اللہ جس حکم کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور ویثبت، اور جس حکم کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ ابتدائے اسلام کے اندر بہت سے احکامات منسوخ ہوئے، اور روایات کے اندر آتے ہیں یہ جو سورہ احزاب ہے یہ سورہ بقرہ سے بھی لمبی تھی پہلے، اور آدھے پارے کی ہے، اور سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی ہے، تو اتنی لمبی تھی سورہ احزاب، اور لیکن اللہ نے بہت سے احکامات کو بعد میں منسوخ کر دیا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اچھا وَيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّ، اگر آپ کو دکھا دیا جائے، بعض الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض اس کا جو ہم نے آپ سے ان سے وعدہ کیا، یعنی وہ عذاب کا جن کا ان سے وعدہ ہے، اگر ان کو وہ ممکن ہے اللہ آپ کو دنیا میں کچھ دکھا دیں، یا دوسری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او نتوفینک، اللہ آپ کو دنیا سے لے جائیں، فإنما علیک البلاغ، تو اللہ ہی ان سے جو ہے نا وہ یہ معاملہ اللہ کے ہی سپرد، اللہ ان سے کس طرح سے انجام اور انتقام لیتے ہیں۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ کیسے ان کے لیے زمین کو گھٹاتا آ رہا ہے اس کے کناروں سے، یعنی یہ خاص طور پہ آئی تھی مشرکین کے بارے میں کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہوتی گئی۔ ہم سورہ توبہ کے اندر دیکھ کر آئے نا کہ کس طرح سے انہیں عرب سے نکال دیا گیا۔ تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، باقی کچھ سائنٹیفک اس کی بھی توجیحات کی گئی ہیں کہ جو زمین ہے وہ شرنک ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، یہ اس کی سائنٹیفک توجیح بھی بعض لوگوں نے دی ہے، واللہ عالم۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے اللہ کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف مکر کیا، فریب کیا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام طرح کی تدبیریں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ جانتا ہے کہ ہر جان، ہر نفس کیا عمل کر رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو وہ جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب یہ کافر دیکھ لیں گے جو اس ٹائم پہ دنیا کے اندر دندنا رہے ہیں کہ برا انجام کس کا ہوتا ہے، ان کا برا انجام ہوگا یا مسلمانوں کا ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں آپ کی نبوت کا۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس کے اوپر گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ومن عنده علم الکتاب، اور اللہ ہی کے پاس اس کتاب کا حقیقی علم ہے۔
آگے جی سورہ ابراہیم آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ مکی صورت ہے۔ الف لام را اللہ عالم بمرادہ کتاب انزلناہ الیک، اے نبی آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لنخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کریں۔ اس دین کے بغیر، قرآن کے بغیر صرف اندھیرا ہے زندگیوں کے اندر۔ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں، وگرنہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، دل بھی مردہ، زندگی بھی مردہ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ کے امر کے ساتھ لوگوں کو یہ سیدھے راستے کے اوپر لے کر آتی ہے۔ العزیز وہ اللہ کون ہے؟ غالب ہے۔ الحمید تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ الذی وہ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور ان کافروں کے لیے شدید عذاب کی بشارت ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان کا قصور کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی نسبت، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں پہ دین، آخرت اور دنیا میں ٹکراؤ آ جاتا ہے تو یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا قصور ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں آخرت کی نسبت۔ ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے، خود بھی برائی میں لگتے ہیں، خود بھی ایک بری ویڈیو دیکھتے ہیں اور 15 جگہ پہ اس کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، خود بھی ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں اور آگے ڈرگ ایڈکشن بھی سکھاتے ہیں لوگوں کو، نا دعوت دیتے ہیں اس کی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ بس یہ ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرٹیکل انالیسس کے نام سے نا ایک ڈھونگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی قرآن کو بھی کرٹیکلی دیکھیں گے، جی یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یہ میری چھوٹی سی عقل کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اس کو میں مان لیتا ہوں، اور یہ چیز میری لاجک میں نہیں آ رہا، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کا قصور یہ تھا، اولئک فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں تھے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک اسپیشل نا ہائی آئی کیو جو کیٹیگری کے لوگ ہیں، بہت عقل مند ہیں اور بہت سمجھدار ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں مطلب دیٹ از مائنڈ باگلنگ، اور ہماری بات سنتے ہی رہ جائیں لوگ نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ضلال بعید، دور کے گمراہ تھے یہ۔ وما ارسلنا من رسول، اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے الا بلسان قومہ، وہ رسول جو بھی آئے وہ اپنی قوموں کی زبان میں ہی ان کو دعوت دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قوم عربی بولتی ہو اور نبی جو ہے نا عبرانی بولتا ہو، قوم عبرانی بولتی ہو اور نبی عربی بولتا ہو تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے، وہاں پہ عربی بولی جاتی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام عربی زبان کے اندر ہی قرآن نازل ہوا۔ فیضل اللہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت پلاتا ہے، وہو العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہم نے اپنی طرف سے بہت سی نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ان کی بھی جاب ڈسکرپشن کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ یہ نکالیں اپنی قوم کو ظلمت سے نور کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد کروائیں اللہ کے دن، جن دنوں میں اللہ نے بنی اسرائیل کی مدد کی۔ آپ دیکھ کے آ چکے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آراف کے اندر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار آدمی کے لیے، اس قرآن کے اندر عبرت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ انجاکم، جب اللہ نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ کیا کرتا تھا فرعون جی؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرتا تھا، اور کیا کرتا تھا؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا بدکاری کے لیے، اور ان کو اپنی باندیاں اور غلام بنا لیتا تھا۔ یسومونکم سوء العذاب، دردناک عذاب دیتا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا کہ فرعون کے پاس مختلف طرح کے ٹارچر سیل تھے۔ ایک اس کا ٹارچر سیل یہ تھا کہ وہ زندہ انسان کی چمڑی ادھیر لیتے تھے، ایک ٹارچر سیل یہ تھا کہ اس کو سلیب پہ چڑھا کے اس کو کیلوں سے گاڑ دیتے تھے، اور یہ اس کے ٹارچر سیل تھے جس سے اللہ نے بنی اسرائیل کو، کیا گوانتا ناموں کے اندر ٹارچر سیل ہوں گے جو فرعون نے بنائے ہوئے تھے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے اعلان کیا، یہ اس طرح کا آیات کا نا مخصوص جگہ پہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی اعلان ہے،
لیکن خاص طور پہ جہاں پہ ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے اس چیز کے کا اعلان کر دیا، کھلی اوپن اپرچونٹی ہے تمہارے پاس، کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے، نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، چائے پی رہے ہیں لذت آ رہی ہے اس پہ الحمدللہ پڑھیں، بسکٹ کھا رہے ہیں اس پہ لذت آ رہی ہے، سکون مل رہا ہے، ایکٹیو ہو رہے ہیں، الحمدللہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ممکن ہے دوسرا کا فوراً آ جائے اگر آپ شکر کریں گے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، نعمتوں پہ شکر ادا کریں، بیوی کے پاس جا رہے ہیں، بیوی کا چہرہ دیکھ کے آپ کو لطف آ رہا ہے اور اس کی ڈریس آپ کو اپیل کر رہا ہے، آپ اس سے اپنی ضرورت پورا کریں، شکر کریں، ممکن اللہ آپ کو دوسری بیگم دے دیں، دوسری نہ دے، اس کے ساتھ جو ہے نا محبت قائم رکھیں، ٹھیک۔ تو نعمتوں کا شکر، نعمتوں کو روکنا چاہتے ہیں نا، اللہ نے ایک گاڑی دی ہے آپ کو، گاڑی پہ ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی اللہ اگر ہمیں دے دو، ہم کہیں نا پیچھے اس کے سامنے کھڑو کے ایک سیلفی لیں گے اور پکڑ کے ٹھک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر، بھائی اللہ کا شکر، اور گاڑی کو استعمال کر رہے ہوں گے گناہ کے، سب سے پہلے بیٹھیں گاڑی میں، لیٹس دا میوزک، کیا ہے، لیٹس پلے دا میوزک، لیٹس دا میوزک پلے، ہاں یہ ایک رائم ہے، تو میوزک چلا کے ذرا اونچی آواز میں، پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہے نا شیخ صاحب کے پاس نئی گاڑی آئی ہے، تو لوگوں کو شو آف کریں گے، میوزک چلائیں گے، اس کو نافرمانی کے کاموں میں استعمال کریں گے۔ اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے سب سے بڑا، کہ اس نعمت سے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، جس اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ اس نعمت کا شکر ہے۔ صرف تسبیح پڑھنا، وہ پڑھ الحمدللہ گاڑی میں بیٹھ کے الحمدللہ پڑھی جا رہا ہے اور ساتھ اونچی آواز میں میوزک بھی لگائے ہوئے ہے، تو یہ نعمت کا شکر نہیں ہے۔ آنکھ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اسے حرام چیز مت دیکھو، کان کی نعمت کا شکر کیا ہے، حرام چیز مت سنو، زبان کی نعمت کا شکر کیا ہے، برے الفاظ مت بولو۔ ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے، اور پھر دل سے اس نعمت کو اللہ کے ساتھ خاص کرو، الفاظ سے اس کا اظہار کرو کہ اللہ یہ تمام آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر تم اس کو کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ کر کے دیکھ لو، ٹیسٹ کر لو، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کی اوپن اناؤنسمنٹ ہے، نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو، تمہاری نعمتوں کے اندر قرار آ جائے گا، تمہاری نعمتوں میں سکون آ جائے گا، وہ نعمت تمہاری راحت کا ذریعہ بن جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ہاں اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو ممکن ہے دنیا میں تمہیں وہ نعمتیں ملتی رہیں لیکن کل قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اے بنی اسرائیل اگر تم میری اس دعوت کا انکار کر دو، تم اور جو بھی زمین میں لوگ آباد ہیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے، اس کو کوئی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر تم سب اللہ کے نافرمان ہو جاؤ۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح، کیا تمہارے پاس قوم نوح کی واقعات نہیں ہیں؟ کل سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا نا، وہ ہود، وعاد، قوم عاد کا واقعہ بھی پڑھا، سمود علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا، والذین من بعدہم، اور بہت سی قومیں اس کے بعد آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ ان کو جانتا ہے، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، کیسے انکار کیا ان کی قوموں نے؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کانوں میں انگلیاں دے دیتی تھی، منہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتی تھی، بہت سے انبیاء آئے جو کیا کرتے تھے، وہ اپنے انبیاء کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ بس یہ دعوت نہ دیں، اپنی الفاظ آپ کے جو ہے نا آواز ہمیں نہیں آنی چاہیے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور کہتے تھے کہ ہم آپ کی دعوت کا کھلا انکار کرتے ہیں، وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور ہم شک کے اندر ہے، دس از ویری ڈوبیس، دس از ویری ڈاؤٹ فل، کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا نا، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے اس بات کا جو آپ بات کر رہے ہیں، جنت کا کوئی سائنٹیفک پروف لے کر آئیں، ہاں آئنسٹائن کہے گا تو مان لیں گے، ہاں نیوٹن کہے گا تو مان لیں گے، اللہ کہے گا، اللہ کے رسول کہیں گے تو نہیں مانیں گے، نیوٹن کہہ دے گا تو پھر مان لیں گے، نیوٹن کو اپنا رسول مانتے ہیں، آئنسٹائن کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ قالت رسلہم، تو رسول کہنے لگے افی اللہ شک، تم کیا اللہ کے ان آیات کے بارے میں شک میں ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، یدعوکم لیغفر لکم، اللہ تمہیں پکارتا ہے، اللہ تمہیں بلاتا ہے، کس لیے بلا رہا ہے تمہیں؟ لیغفر لکم ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے تمہیں، تم معافی مانگو تو صحیح اللہ سے، تم ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح اللہ کی طرف، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں وہ ایک متعینہ مدت کے لیے اس نے دنیا میں بھجوایا
تاکہ تم اللہ کی نیک اعمال کرو. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں. تريد ان تصدنا عما كان يعبد آباؤنا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں. فاتونا بسلطان مبین، تو اس کے اوپر کوئی دلیل لے کر آئیں، کوئی واضح بات لے کر آئیں، پھر ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑیں گے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، تو وہ جو رسول تھے وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں، حقیقت یہی ہے. لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عام لوگوں میں سے چن لیتا ہے، نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. وما کان لنا، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، کہ ہم کوئی معجزہ تمہارے پاس لے آئیں بغیر اللہ کی اجازت کے. وہ اللہ ہی انبیاء کے ہاتھ کے اوپر معجزات کو ظاہر کرتے ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی کے اوپر تمام ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہم کیوں اللہ پہ توکل نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلایا. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ہم صبر کریں گے اس تکلیف کے اوپر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی کے اوپر تمام توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. وقال الذين كفروا لرسلهم، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، وہ کہتے اپنے رسولوں کا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، تمہاری نیشنلٹی کینسل کر لیں گے، تمہارا ایگزٹ ویزا لگا دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت کی اتباع کر لو، یا تم بھی اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ، پھر ہم جو ہے نا تمہیں قبول کر لیں گے. فاوحا الیہم ربہم، تو اللہ نے وحی کیا جو ان کا رب ہے، لنہلکن الظالمین، کہ اللہ ان قوموں کو ضرور ہلاک کرے گا. ولنسکننکم الارض من بعدہم، اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. کتنی مثالیں ہیں. ولنسکننکم الارض من بعدہم، اتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور بعد میں نئی قوموں کو آباد کیا. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ سب عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. واستفتحوا وخاب کل جبار عنید من ورائہ جہنم، دنیا میں تو بھی ان کو عذاب ملا، لیکن اصل عذاب تو اس دنیا کی زندگی کے ماورا ہے. ماورا بعد میں آنے والا ہے. من ورائہ جہنم ویسقا من ماء سدید، کیا کیا جائے گا؟ ویسقا، اس جہنم کے اندر یسقا، پلایا جائے گا ان کو. پلایا جائے گا، کیا چائے پلائی جائے گی؟ پانی پلایا جائے گا؟ نہیں، یسقا، پلایا جائے گا. من ماء سدید، پانی ہوگا کھولتا ہوا. تم نہاتے ہوئے ذرا سا گرم پانی آ جائے تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں، ذرا سی گرم چائے تم زیادہ پی لو تمہاری زبان جل جاتی ہے. لیکن وہاں پہ تمہیں کھولتا ہوا پانی تمہارے منہ سے نیچے اتارا جائے گا. یتجرعہ، تم گھونٹ گھونٹ پیو گے اس کھولتے ہوئے پانی کو. ولا یکاد یسیغہ، تم اسے نگل نہیں سکو گے لیکن نگلو گے بھی. ویأتہ الموت من کل مکان، اور تمہیں موت ہر طرف سے آتی ہوئی نظر آئے گی جہنم کے اندر. یأتہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہوگی. وما ہوا بمیت، لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی. تم زندہ رہو گے اور موت کو طلب کرو گے، تمہیں موت نہیں ملے گی. ہر طرف سے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے. وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، یہ تو ایک راؤنڈ ہوگا عذاب کا. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اس کے بعد ایک دوسرا راؤنڈ عذاب کا شروع ہوگا. مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، جن لوگوں نے کفر کیا، لوگ کہتے ہیں جی بل گیٹس نے اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے، وہ بل گیٹس فاؤنڈیشن، اور اتنے نیک کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی آخرت میں ریوارڈ نہیں ملے گا، ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اتنے انہوں نے انسانی ہیومینٹی فرسٹ. ہاں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب ہیومینٹی ہے، ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. ہم جو ہے نا پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. اور وہ کیا جیفری ایپسٹین نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے میں نے جو بھی کام کیا، لیکن میں نے پاکستان میں، انڈیا میں اتنے ہزاروں لاکھوں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی تو پلائے ہیں، وہ تمہیں میرے کام نظر نہیں آتے. اللہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے پولیو کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ ان کے نیک اعمال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مثل الذین کفروا، مثال ان کافروں کی جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے رب کے ہاں کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصم. اس کی مثال ان کے اعمال کی بتاؤں کیسے یہ اللہ دے رہے ہیں. جیسے راکھ پتہ نا راکھ کیا ہوتی ہے؟ راکھ ہو ایک اندھیری رات میں، اندھیری جگہ پہ کالی رات میں کالی راکھ پڑی ہو. اشتدت بہ الریح، اور ایک تیز ہوا آئے تو کیا ہوگی؟ کوئی ڈھونڈ سکتا ہے اس راکھ کو کہاں گئی؟
وہ اس راکھ کو اٹھا کر ہوا میں اڑا بکھیر کے لے جائے گی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہوگا وہ اسی طرح سے راکھ کی طرح اڑ جائے گا جو ان کی نیکیاں تھیں. کیوں؟ قصور کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ پہ تو عمل کرتے نہیں تھے، اللہ کو تو مانتے نہیں تھے. بھئی نیکی اور بدی کا جو کانسیپٹ دینے والا ہے وہ کون ہے؟ نیکی کیا ہے؟ مجھے بتائیں، نیکی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ برائی کی کیا ڈیفینیشن؟ اچھائی اور برائی کی آپ کبھی کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں جو اللہ کو نہیں مانتا، بھئی تمہارے نزدیک اچھائی کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اچھائی کی؟ کیا ڈیفینیشن ہے برائی کی؟ وہ آپ کو اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہی نہیں بتا سکے گا. ڈیفینیشن ہے ہی نہیں ان کے پاس اچھائی اور برائی کی. اچھائی وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، برائی وہ ہے جو اللہ نے بتا دی ہے. تو جو جس اللہ نے اچھائی برائی نیکی بدی کے بارے میں تمہیں بتایا، جب تم نے اسی کا انکار کر دیا تو تمہارے سارے اعمال دنیا کے اندر جو نیکیاں تم نے کی ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی. ہاں، اس کا کچھ حصہ تمہیں دنیا میں اس کے اجر کے طور پہ مل جائے گا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید، دور کی بعید گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے زمین آسمان کا پورا نظام بچھایا. تم ناسا کی لیٹسٹ ریسرچز دیکھتے ہو، کبھی اس ریسرچز کے اندر تمہیں اللہ نہیں نظر آیا؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں یہ 8 ارب کی آبادی کو لے جائے اور ایک نئی انسانوں کی پود لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ ایک لمحے کے اندر یہ سب کر سکتا ہے. وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم، تب جہنم کے اندر ان کی آپس میں کانورسیشن ہو رہی ہوگی. وبرزوا للہ جمیعا، یہ سارے جو نافرمان ہیں یہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے. جو اللہ کے دنیا میں بڑی نافرمانی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو ہے نا وہ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے تھے، یہ سارے مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اب آگے فقال الضعفاء للذین استكبروا، یہ جو کمزور ہوں گے یہ متکبرین سے کہیں گے، یعنی جن کی دنیا میں یہ پیروی کیا کرتے تھے، جن کو اپنا آئیڈیل بناتے تھے، جن کے فٹ سٹیپس پہ چلتے تھے، جن کے فیشن کو کاپی کرتے تھے، جن کے لائف سٹائل کو کاپی کرتے تھے، یہ کہیں گے انا كنا لكم تبعا، کہ ہم تو دنیا میں جو فالوورز ہیں وہ اپنے انفلوئنسرز کو کہہ رہے ہوں گے، لیڈرز کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہیں فالو کرتے تھے، ہم تو دنیا میں تمہارے جیسا ہیئر ڈریس اڈاپٹ کرتے تھے، تمہارے جیسا کپڑے پہنتے تھے، تمہارے جیسا لائف سٹائل، تمہارے جیسے جو ہے نا الفاظ بولتے تھے. فہل انا كنا لكم تبعا، دنیا میں ہم تمہیں فالو کرتے تھے، ہم تمہیں فالو کرتے، تمہارے سبسکرائبر تھے. فہل انتم مغنون عنا، کیا آج کچھ یہ جو عذاب ہمارے پہ نازل ہو رہا ہے تم اسے کچھ خود برداشت کر سکتے ہو؟ تم یہ ہمارے سے ہٹا کر خود اپنے اوپر کر دو یا ہمارے پاس سے ٹال دو. من عذاب من شیء، کچھ تھوڑا سا. قالو، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر ہم خود ہدایت پہ ہوتے دنیا میں تو تمہیں بھی ہدایت کے اوپر ڈال دیتے. ہم خود گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کر دیا. خود نشئی تھے، تمہیں بھی نشئی بنا دیا. خود پارن ایڈکٹ تھے، تمہیں بھی پارن ایڈکٹ بنا دیا. خود جو ہے نا برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، خود ایتھیسٹ تھے اور تمہیں بھی ایتھیسٹ بنا دیا. خود فیمنسٹ تھے، تمہیں بھی فیمنسٹ بنا دیا. لو ہدان اللہ، اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تمہیں ہدایت پہ رکھتے. اس لیے اپنے دوستوں کا انتخاب ٹھیک کریں. اگر اچھے دوست ہوں گے ہدایت یافتہ تو آپ کو ہدایت پہ لے آئیں گے، وہ ذریعہ بن جائیں گے آپ کی ہدایت کا. سواء علینا، اللہ کہیں گے، اعلان کریں گے برابر ہے تمہارے لیے. اجزینا، تم چیخو چلاؤ دھارے مارو، ام صبرنا، یا برداشت کرو. ما لنا من محیص، اس عذاب کو تمہارے پاس نہیں ٹالا جائے گا. وقال الشیطان، شیطان بھی ادھر ہی ہوگا جس کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ شیطان بھی ادھر نہ جل رہا ہوگا. وقال الشیطان، شیطان بھی کہے گا لما قضی الامر، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم، اب وہ آئے گا جہنم کے اندر اور سب کے سامنے خطاب کرے گا. کیا کہے گا؟ ان اللہ، شیطان خطاب کر رہا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگو جو اللہ نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم، اور دوسری طرف میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. وَلَأُمَنِّيَنَّكُمْ، سورہ 4 پارے کے اندر آیا، تمہیں آرزویں دلائی تھیں. وَلَأُمَنِّيَنَّكُمْ، امیدیں دلائی تھیں، گناہ کی طرف دعوت دی تھی. وَلَآمُرَنَّكُمْ، برائی کا حکم دیا تھا. وَوَعَدتُکم، جو میں نے دنیا میں جس بھی شکل کے اندر تمہیں گمراہ کیا، جو میں نے تم سے وعدہ کیا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں اس کو آج توڑ چکا.
ما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، لیکن ایک بات ہے، دنیا میں تم میرے چیلے ضرور بنے ہوئے تھے، مجھے فالو ضرور کرتے تھے، لیکن دنیا میں مجھے تمہارے پر کوئی قدرت حاصل نہیں تھی، تمہیں ہاتھ پکڑ کے میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کروایا۔ ما لنا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا، دعوت دی تھی، میں اپنی دعوت چلا رہا تھا۔ فاستجبتم لی، تم اتنے بھولے تھے، تم نے میری بات مان لی۔ فاستجبتم لی فلا تلومونی، اب یہاں پہ جہنم میں نا، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ پہ لان تان کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر، تم بھی جہنم میں جلو اور میں بھی جہنم میں جلوں گا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، ہم اس سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کر کے آ چکے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ انجام ہوگا دردناک عذاب کا، کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وضع شیء فی غیر محلہ، ہر چیز کو اس کے محل سے ہٹا دینا۔ نماز کے ٹائم کے اوپر حق یہ ہے اس وقت کا کہ نماز پڑھی جائے، یہ نماز کو مؤخر کر دے، اس نے ظلم کیا۔ آنکھ اٹھتی ہے غلط جگہ کے اوپر، آنکھ کا حق ہے اسے بد نظری نہ کی جائے، اس نے غلط چیز دیکھی، ابھی آنکھ کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ہاتھ کے اوپر ظلم، اسی طرح سے کانوں کا ظلم، ان کا قصور یہ تھا کہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ وہ ادخل، ہاں دوسری طرف ادخل الذین آمنوا، کہا جائے گا ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والوں کو، کہ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، تم رہو گے اس جنت میں ہمیشہ، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ تحیتہم فیہا سلام، جہنمی لان تان کر رہے ہوں گے، ان کا آپس میں سلام کیسا ہوگا؟ تحیتہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے گریٹ کریں گے؟ ہیو اے گڈ ڈے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، یہ کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں، سلام، سلام، تم پہ سلامتی ہو۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اس کلمہ طیبہ کی مثال اللہ کیا دیتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اس کی مثال کیسے دے رہے ہیں؟ کشجرۃ طیبہ، اس کلمہ طیبہ کی مثال، لا الہ الا اللہ کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہوں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو جڑیں مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں، بلندی تک جا رہی ہیں، تؤتی اکولھا کل حین باذن ربھا، ہر طرح کا پھل لگتا ہے، خوبصورت ذائقے دار پھل اس کے اوپر لگتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ یہ مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی جو کلمہ طیبہ ہے، جس سینے کے اندر ایمان ہوگا، اس کی مثال سے کیا مراد ہے؟ جس سینے کے اندر ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوگا، اب اس جسم سے جتنے اعمال نکلیں گے، اس کی مثال اللہ اس درخت کی دے رہے ہیں جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، فاؤنڈیشنز اس کی ٹھیک ہیں۔ اب اس فاؤنڈیشن کے اوپر جتنی مرضی اونچی عمارت بنا لے، کیونکہ بنیادیں ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ بنیاد کے اندر ہے، اب وہ جتنے اعمال کرے گا وہ اس کے کل آخرت میں شمار ہوں گے۔ دوسری طرف سمجھ آ رہی مثال کی نہیں، کیسے ریلیٹ ہو رہی ہے؟ فاؤنڈیشنز مضبوط ہوں گی، فاؤنڈیشن میں لا الہ الا اللہ ہوگا، اب جتنے اعمال، پھل سے مراد ہے اعمال، پھر اس جسم سے جتنے پھل نکلیں گے اعمال کے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ لیکن جب فاؤنڈیشنز ہی ٹھیک نہیں ہے تو جتنا مرضی اس کے اندر سے کچھ نکل آئے وہ اللہ کے یہاں رد ہے۔ دوسری طرف وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، برے کلمے کی مثال، یعنی جو لا الہ الا اللہ کے جو کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، کشجرۃ خبیثہ، اس کی مثال ہے ایک خبیث ناپاک درخت کی، اجتثت من فوق الارض، جو بالکل سرسری طور پہ زمین کے اوپر رکھا گیا ہے، ما لها من قرار، اور وہ خود جو ہے نا وہ اس اپنے وزن کا بھی برداشت کر کے ٹک نہیں سکتا زمین میں، یعنی جس کی فاؤنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں۔ اب وہ اس فاؤنڈیشن ہی جب کسی عمارت کی ٹھیک نہ ہو تو اس کو آپ کتنا اوپر لے کے جا سکتے ہیں؟ وہ ایک وقت آئے گا خود ہی منہدم ہو جائے گی۔ تو ان کے اعمال کی مثال بھی ایسی ہوگی، جو کفر کے ساتھ انہوں نے اعمال کیے وہ سب منہدم ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت قدم رکھیں گے ایمان والوں کو اس قول ثابت کے ذریعے سے، اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے دنیا میں بھی۔ دنیا میں بھی یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، یہ انسان کی ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔
مشکلات آئیں گی، حالات آئیں گے، لیکن جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے وہ اس سے غم زدہ اور پریشان نہیں ہوگا۔ جو لا الہ الا اللہ، جس کو یقین ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ دنیا میں بھی کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ وقتی حالات تو آئیں گے ہر بندے پہ، اور اصل بات بڑی کیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، یہ کلمہ طیبہ آخرت میں بھی کام آئے گا۔ قیامت کے دن زمین آسمان جو کچھ ہے اس کے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کا میزان عجیب ہے، اور دوسری طرف ایک لا الہ الا اللہ ہوگا، تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزنی ہوگا۔ اور یہ ایک اور مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر بیان کی کہ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے کل قبر میں جب انسان جائے گا تو اس کی وہ ثابت قدم وہاں پہ بھی رہے گا۔ جب فرشتے زمین چیرتے ہوئے، جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ سخت گو فرشتے، اونچی آواز میں بولنے والے، وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور میت کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون تھا، من نبیک، تیرا نبی کون تھا، ما دینک، تیرا دین کیا تھا۔ تو اللہ ان سوالوں کے جواب میں اس شخص کو جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ تھا ثابت قدم رکھے گا۔ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تھا۔ وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول تھے اور میرا اسلام میرا دین تھا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور دوسری طرف جو ظالم ہوگا ان کو گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، یا نہیں دیکھا ان لوگوں کو آپ نے جنہوں نے اپنی نعمت کو، یعنی ایمان کو چھوڑ دیا اور کفر اختیار کر لیا، اور اس دنیا کے بس جو ہے نا وہ رنگینیوں کے اندر پڑ گئے، جہنم یصلونہا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وجعلوا للہ اندادا، وہ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے۔ قل تمتعوا، اے لوگو تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو دنیا کے اندر، فإن مصیرکم الی النار، تم سب کو کھینچ کے جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، لعبادی میرے بندوں سے، کون سے بندے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وینفقوا مما رزقناہم، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا چھپ کر، وعلانیۃً اعلانیہ طور پہ، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرتے ہیں جس دن کوئی تجارت نہیں کر سکے گا، یعنی قیامت۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا زمین آسمان کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِن ثَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ پانی زمین پہ برستا ہے، زمین سے غلے پھوٹتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، تاکہ وہ کشتیاں تمہارا پوری جو ایکسپورٹ جو تم کر رہے ہو، ایکسپورٹ اور امپورٹ کر رہے ہو، اتنے وزنی کنٹینرز کو لے کر وہ سمندر میں چلتی ہیں، فی البحر بامری، اللہ کے امر کے ساتھ۔ تم ایکسپلین کرتے ہو جی وہ واٹر کے اندر بایونس فورس ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ قائم رہتی ہے، سب اللہ کا امر ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے دن تمہارے لیے مسخر کر دیا، دن کی روشنی سے تم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا، ہر انسان کی خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ سورج اور چاند آپ کی کیا خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ کی پرسنل لائف کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے، یہ آپ نے کل مجھے بتانا ہے آ کے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند، چلے سورج کی تو بہت سی چیز سمجھ آتی ہیں لیکن چاند کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، جو اللہ نے تمہاری خدمت پہ لگا دی، آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ ہی ہے جو نے تمہارے لیے مسخر کر دیا دن اور رات کو، کنٹینیوسلی ایک سائیکل چل رہا ہے بغیر کسی جو ہے نا وہ ڈسٹربنس کے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ اللہ ہی ہے جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ تمہاری پکار کو پورا کرتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند مثالیں ہیں، اگر تم غور کرو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف ان الانسان، جو انسان ہے، لظلوم، ظالم ہے، کفار، ناشکرا ہے، نعمتیں دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے۔ آگے اللہ کے ایک خاص بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب یہ کب کا واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو لے کر اور اسماعیل جو بھی دودھ پیتے تھے بچے تھے ان کو لے کر عراق سے بیت اللہ یعنی مکہ کی طرف ہجرت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کو لیے اور وہاں پہ پہنچے۔ تفصیلی واقعہ میں اب سے کلوز دے رہا ہوں آپ کو نا، تو اب یہ اس واقعے کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے، عراق سے مکہ، تو کیا کہا، رب اجعل ھذا بلدا آمینہ، دعا کی اس بنجر زمین میں جا کر، رب اجعل ھذا بلدا آمینہ، اے اللہ اس زمین کو
امن کا گہوارہ بنا دیجئے، وجنبنی اور بچا لیجئے مجھے، وبنیہ اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے، ان غیر اللہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری ذریت میں میری اتباع کرے گا وہ میرے میں سے ہوگا، وہ میری ملت میں سے ہوگا، ومن عصانی جو نافرمان ہوگا، فإنک غفور الرحیم تو آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، ربنا اے میرے رب، انی بے شک میں نے، اسکنت من ذریتی میں نے رکھا اپنی، چھوڑ دیا اپنی ذریت کو، بواد غیر ذی زرع اس بنجر وادی کے اندر، بالکل بنجر، جہاں پہ انسان تو دور جانور بھی آباد نہیں ہوتے تھے اس وادی کے اندر، اتنا جو ہے نا وہ سناٹا تھا اور وہاں پہ زندگی کے اثرات ہی نہیں تھے، ربنا اے میرے رب، میں نے آپ کے حکم پر اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اس بنجر وادی میں، عند بیتک المحرم تیرے مقدس محرم گھر کے پاس۔ کیوں چھوڑا اللہ؟ اب ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے، نکلے یہاں سے، یہ دعا انہوں نے کب کی؟ سیرت کے اندر موجود ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور واپس پلٹے، ہاجرہ علیہ السلام پیچھے بھاگ رہی تھیں اور پوچھتی نہیں تھی کہ اے ابراہیم، ان کو پتا تھا کہ ابراہیم مجھے چھوڑ کے جائیں گے یہاں پہ، لیکن یہ نہیں پتا تھا اتنی بنجر اور جو ہے نا وہ جہاں پہ انسان تو دور کچھ جانور بھی آباد نہیں ہے، اس وادی میں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو ہاجرہ علیہ السلام پیچھے بھاگیں، تفصیلی واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہی کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، وہ جواب نہیں دے رہے۔ پھر تیسری دفعہ میں ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہمارا کا حاضہ، ابراہیم یہ بتا دیجئے کیا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ دیں؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور پھر آگے جب دور چلے گئے، جب بالکل آنکھوں سے ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، پھر واپس پلٹے ہیں اور پلٹ کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، ربنا اے میرے رب، انی اسکنتو میں نے چھوڑ دیا تیرے حکم کے اوپر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، بواد غیر زرع بغیر ذی زرع اس انجان اور غیر جس میں کوئی جو ہے نا زراعت نہیں ہے، اس وادی کے اندر، عند بیتک المحرم تیرے پاکیزہ محرم گھر کے پاس۔ کیوں چھوڑا اللہ؟ ربنا اے اللہ، لیقیموا الصلاۃ تاکہ نماز قائم کرے، میری اولاد نماز قائم کرے، وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اے اللہ تو ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ کاش آپ لوگ سیرت پڑھیں اور پھر دیکھیں اس کے اندر کیا کیا تفاصیل ہیں، کس طرح سے قبیلہ جرہم آ کے وہاں پہ آباد ہوا، کس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کن قبیلہ جرہم جو اس ٹائم کے واریئرز تھے ان کے دل کے اندر محبت ڈال دی ہاجرہ علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، انہوں نے آ کے پرمیشن لی ان سے کہ وہ یہاں پہ آ کر آباد ہوں۔ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات اور اللہ تو ان کو بہترین رزق بھی کھلا، لعلہم یشکرون تاکہ تیرے شکر گزار بنے۔ آپ میں سے اگر کسی نے ٹائم بہت چیزیں ہیں لیکن جسٹ فور اے کلو، آپ میں سے اگر کسی نے پڑھا نا مینڈلو ہائرارکی آف نیڈ، یہ اس میں ایک ٹرائنگل ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ ٹاپ کے اوپر رکھتا ہے جو ہے نا وہ اسپرچل نیڈ کو، پھر فزیکل نیڈس کو، یعنی وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ سب سے پہلے نیسیسٹیز کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد تم اگر فارغ ہو تو اپنی اسپرچل نیڈس کے اوپر جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈلو میٹرکس کو بالکل انورس کر دیا، پہلے رزق نہیں مانگا، پہلے کیا مانگا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ پہلے تیرے فرما بردار بنے، ٹھیک ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا میٹرکس ہے، وہ مینڈلوز میٹرکس ہے، یہ ابراہیمی میٹرکس ہے جس میں پہلے عبادت ہے، پہلے اسپرچویلٹی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ نماز پڑھے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اللہ پھر آخر میں کہا کہ اللہ ان کو رزق بھی دے لیکن اس رزق کو بھی عبادت سے جوڑ دیا تاکہ تیرے شکر گزار بنے۔ ربنا انک تعلم اے اللہ آپ جانتے ہیں، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نولن جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء اور جو وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض کوئی چیز زمین میں یا آسمان میں اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ آپ کے لیے ہیں، وہب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق کہ آپ نے مجھے اس بڑھاپے کے اندر، یہ بڑھاپے کی اولاد تھی، مجھے آپ نے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب بہت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دیکھیں اللہ سے مانگے اور کانفیڈنس کے ساتھ مانگے، جسے ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ وہ دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ رب اجعلنی اے اللہ بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ کہ میں نماز قائم کروں، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے کہ وہ نماز قائم کرے۔ کتنی ویلیو ہے نماز کی،
کتنی امپورٹنس کے ساتھ جو ہے نا نماز، ہم اپنے بچوں کی اسکولنگ کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، ان کے کالج کے بارے میں، ان کی یونیورسٹی کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، ان کے کیریئر کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. کیا ہم ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعاؤں کو قبول کر لے. ربنا غفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. ولی والدی، میری اولاد کو معاف کر دے. وللمؤمنین، تمام ایمان والوں کو معاف کر دے. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن تم آپ حساب قائم کریں گے. ولا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو تم غافل مت پاؤ. اما یعمل الظالمون، جو یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے. جو اس ٹائم پہ امریکہ اسرائیل کر رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعینا، ان ظالموں کی آنکھیں اس دن مہطعینا مقنعی، ان کے سر جب یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آئیں گے، مہطعینا ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے. مقنعی، اٹھا نہیں سکے گے اپنے سروں کو. رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی رہیں گی، جھپک نہیں سکیں گے اپنی آنکھوں کو. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آپ دیکھیں اس کو بھی ذرا اسٹڈی کیجیے گا، یہ ایک نئی اسائنمنٹ ہے. کتنی دیر تک آپ اپنی آنکھوں کو، اگر آنکھیں بلنک ہونا چھوڑ دیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، ذرا آپ نے یہ بھی اسٹڈی کر کے آنا کل. تو اپنی آنکھوں کو وہ جھپک نہیں سکیں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا. آپ دیکھیں کبھی انزائٹی ہوتی ہے، پرابلم ڈپریشن ہوتا ہے تو دل ایک دم تیز سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، ان کا دل اللہ کے خوف سے پھٹنے والا ہو رہا ہوگا. وَأَنذِرِ النَّاسِ، لوگوں کو ڈرا دیجئے. یوم یأتیہم العذاب، جس دن یہ عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، تو یہ ظالم کہیں گے ربنا، اے میرے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے دیجئے. نجب دعوتک، اب ہم آپ کی بات دنیا میں جا کے مان لیں گے. ونتبع الرسول، آپ کے رسول کو مان لیں گے، جس رسول کی سنتوں کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا. اے اللہ ایک چانس دے دیجئے، ایک چانس دے دیجئے، ہم ان کی زندگی کو اپنا لیں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اللہ ان سے کہیں گے کیا دنیا میں تم یہ بڑے دعوے نہیں کیا کرتے تھے تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا، تم بڑے جو ہے نا شان والے ہو، تم بڑی، تمہاری جو ہے نا بڑی وہ ہے، تمہاری بڑی شان ہے، تم تکبر کے اندر پھٹ رہے ہوتے تھے. وَسَكَنْتُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کے ساتھ رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، حالانکہ قرآن تمہیں بتا چکا تھا ان کا کیا انجام ہوگا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ساری مثالیں تمہارے سامنے گزر چکی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنے بارے میں مکر کیا. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، حالانکہ ساری ان کی جو پلاننگ تھی اللہ جانتا ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ کفار کا مکر ایسا ہے، یہ یہودیوں کا مکر، یہ جیوز کا مکر، یہ ہندوؤں کا مکر. لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ مسلمانوں کے خلاف ایسی پلاننگ کرتے ہیں، ایسی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، جس سے پہاڑ بھی لرز اٹھے. ان کی ایسی پلاننگ ہے مسلمانوں کے خلاف. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تم اللہ کے وعدے کو کبھی ادھورا نہیں پاؤ گے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. ان اللہ عزیز، وہ عزیز ہے، ذو انتقام، بہت جلد ان ظالموں سے انجام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض، جس دن اللہ بدل دے گا، تبدیل کر دے گا اس زمین کو، ایک نیا پلانٹ ہوگا، اس زمین کو اللہ بدل دیں گے. غیر الارض، یہ زمین باقی نہیں رہے گی. والسماوات، اور اس آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا. یہ آسمان نہیں ہوگا، ایک نیا آسمان ہوگا، ایک نیا ٹائم اور سپیس کا فیبرک ہوگا. ہم ایک ٹائم اور سپیس کے فیبرک کے اندر، جس ٹائم سپیس کے فیبرک میں اب ہے اس ٹائم پہ وہ نہیں ہوگا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب لوگ ہاتھ باندھے اللہ کے حضور روبرو پیش کیے جائیں گے، جو واحد ہے، قہار ہے، غالب ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم دیکھو گے اس دن جو مجرم ہوں گے. يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، انہیں بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہوگا. جیسے ملزموں کو بیڑیوں میں جکڑا ہوتا ہے، فرشتے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے لا رہے ہوں گے. اور بیڑیاں کہاں پہ ہوں گی؟ ہاتھ میں ہوں گی؟ نہیں، ان کی ناک کے اندر. سورہ حاقہ کے اندر آتی ہے وہ بیڑیاں کس طرح سے ان کو بیڑیوں میں جکڑا جائے گا. خذوہ، اللہ کہیں گے خذوہ، پکڑ لو. فغلوہ ثم الجحیم صلوا، ان کو پرو دو. فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ان کو ایسی زنجیروں میں پرو دو جس کی چوڑائی 70 گز ہوگی. ان کے منہ سے داخل کی جائیں گی اور ان کے پخانے کے رستے سے نکال کے ان کو جکر لیا جائے گا. اس طرح سے جکرا ہوا ہوگا ان مجرموں کو. سرابیلہم، ان کا لباس کیسا ہوگا؟ لباس سرابیلہم من قطران، ان کی لباس کیسا ہوگا؟ قمیض کیسے ہوگی؟ قطران کی، تارکول کی. تارکول کا پتہ ہے آپ کو، جس سے روڈز بنتی ہیں. اور وہ لک، وہ ایک دم جو ہے نا وہ آگ کو
کرتی ہے، پکڑتی ہے، ان کا لباس کس کا ہوگا؟ اس تارکول کا ہوگا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہرے کے اوپر آ رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی تھی، یہ اللہ ظلم نہیں کر رہا ان کے اوپر، انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ دیا۔ ان اللہ سریع الحساب، فکر نہ کرو، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، لوگو یہ تمہارے لیے اعلان ہے اللہ کا، اس سے عبرت حاصل کر لو، یہ اعلان ہے۔ وَلْيُنذِرُوا بِهِ، یہ تمہیں اس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ وَلْيَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، انما هو الہ واحد، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بات مانو گے تو اللہ کی مانو گے۔ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس نصیحت سے عبرت حاصل کرو اے عقل مند لوگو۔ وآخر دعوانا الحمد